نظر ڈال دیا تو یہ سہاگا سونے پر سہاگا ہو جائے گا، سونا رہے گا اور اوپر سے سہاگا ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں خود صحابہ کہتے ہیں کنا اذل قوم علی وجہ الارض، دنیا جہان میں جتنے لوگ بستے تھے، ہندوستان بھی تھا، ایران بھی تھا، توران بھی تھا، افغانستان بھی تھا، اور امریکان بھی تھا، اور یورپین بھی تھے، اور کون سی جگہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربوں کو کیوں چنا؟ اور وہ تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جہالت، علم اور دنیا کی یہ سب سے بڑی چیز، نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ کٹ گیا تھا۔ نبی عطانا بعد یأس و فطرت، یہ نبی اس وقت آئے تھے جب سلسلہ کٹ گیا، ان کو یاد بھی نہیں رہا کیا تھا کہ اب کوئی نبی آئے گا۔ یہی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ یہ شیخ الحدیث آئے تھے، اور وہ بھی شیخ الحدیث ایسے آئے تھے جن کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے لوگ پڑھنے آتے تھے، اور جن کو دنیا میں سب سے زیادہ بلایا جاتا تھا۔ اور ہم کو تو آج سن کر کے پہلے بھی سنا تھا، لیکن آج گاہے گاہے باز خاں یہ قصے پارینہ راہ، تازہ خواہی داشتن داغ ہائے سینہ راہ، پڑھتے رہو۔ ایک مرتبہ سنو ابو العاص وحیدی صاحب سے، اپنے اساتذہ سے درس میں سنو، اس سے زیادہ پیٹ کبھی نہیں بھرنا چاہیے۔ تو کہو کہ نہیں، آج عصر بعد ہم کھیلنے نہیں جائیں گے، آج ایک محاضرہ، آج ایک تقریر ہمارے فلاں استاد کی جامعہ کی تاریخ پر ہو جائے۔ میں بھول گیا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ یہ نسبتیں آسمان سے ملاتی ہیں، قوموں کو چمکاتی ہیں، اور یہ علوم کی دلیدر جو آئی ہوئی ہے اس کو دور کرتی ہے۔ میرے عزیزو، جب بتایا کہ فلاں جلد نہیں چھپ سکی، کہاں سے؟ یعنی بوڈیہار اور میں ندی کے کنارے رہنے والا ہوں، کب باڑھ آتی ہے اور کیا کچھ بہا کر کے لے کے چلی جاتی ہے، مجھے اندازہ میں نے دیکھے ہیں بچپن میں بہت سارے سیلاب دیکھے ہیں، وہ طوفان دیکھے ہیں، اور میں نے کٹاؤ دیکھا ہے، اس کا گاؤں کے گاؤں کرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی جگہ میں آپ سوچ سکتے کہ ایسے کسان، اور کسان سب سے زیادہ مظلوم آدمی ہے، اس زمانے میں یہاں کے ایک غریب علاقے کے، چھوٹے سے علاقے کے، ان پڑھ علاقے کے لوگ کہیں میراث جیسی کتاب چھپے۔ میں مدینہ یونیورسٹی، مجھے تعجب ہوتا تھا کہ جب ہم لوگ سوڈان کے اساتذہ تھے، مصر کے اساتذہ تھے، اور سیریا کے اساتذہ تھے، اور سعودی عرب کے، تو کئی کا نام ہمارے ناظم صاحب نے لیا، بعض اساتذہ کا، بعض ایسے میں چاہ رہا تھا اسی وقت کچھ کہوں اور بھول گیا۔ ایسے اساتذہ جب ہم لوگ تنگ کرتے تھے بہت زیادہ کہ آپ بتا دیجیے کہ اس میں راجح کیا ہے۔ آپ نے تو 6 بات بتا دی، 6 اماموں کی بات بتا دی، براہ کرم اس کو بتائیے کہ اس میں راجح کیا ہے۔ کہتے تھے کہ 10 دلیلیں میں نے اس کی دے دی، 5 دلیلیں اس کی دے دی، قرآن سے اتنی دی، حدیث سے اتنی دی، فقہ نص قطعی اتنے ہیں، اور دلالت النص ایسا ہے، اور اشارت النص یہ ہے، اور تم جانتے ہو کہ قیاس کس کا ساتھ دے رہا ہے، علل ظاہرہ اور علت خفیہ کس کے ساتھ ہے، اور کس کا مذہب کیا ہے، اس کے مدارج کیا ہے۔ اس کے بعد تم لوگ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کر کے کیا ضرورت ہے کہ کہو کہ فلاں مسئلہ راجح ہے، فلاں مسئلہ راجح نہیں ہے۔ تو کہتے تھے کہ پھر بھی ہم لوگ طالب علم ہیں، آپ اس کو بتائیے۔ تو کہتے تھے ذرا اس کو سنیے گا، مولانا شاہ الدین صاحب طرح چھٹکیلے مجھے نہیں آتے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے بتایا ہے اور مجلس کو گرمایا ہے، اور ہم سب لوگوں کو جس طرح سے سنایا ہے، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم لوگ درس میں بیٹھے ہوئے کسی بڑے استاد سے، اور محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ استاد تھے، ان سے استاد ہم کو ملا ہی نہیں۔